خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے ملکہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا صاحب کی جماعت سے سیکرٹری جنرل صوبائی جناب راشد سمرو صاحب تشریف فرمائے، غنی صاحب بیٹھے ہیں، بہت شکریہ۔ یہ بہت ایک بار پھر تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے راشد سمرو صاحب بلاول بھٹو سے آپ دونوں کے لیڈران کی، لیکن اس سے کچھ عرصے پہلے بھی ایسا ہی ماحول بنایا تھا دونوں لیڈران کے، ایسے پتہ نہیں ابھی حکومت گئی کہ ابھی حکومت گئی۔ بھائی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پھر اب کچھ ہو گیا آپ لوگوں کو، پھر متحرک ہو۔ ایک جملہ کہہ دوں جو تاکہ پھر ہم اس پہ چلے جائیں، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں علی زیدی صاحب کو۔ کیا کہ دیکھیں مجھے 25 سال ہو گئے ہیں پولیٹکس میں، ایکٹیو پولیٹکس میں، ٹھیک ہے، آئی جی سے لے کے سپاہی تک سینکڑوں لوگ لگے ہوں گے، گئے ہوں گے، کوئی ایک پولیس آفیسر ایسا لے آئیں جو یہ کہے کہ سعید غنی نے مجھے فون کر کے کسی کرمنل کی سفارش کی 25 سال میں، آئی جی سے لے کے سپاہی تک کوئی ایک آدمی لے آئیں۔ آپ نے کبھی کسی کو کوئی کام نہیں کرا؟ کرمنل کی ویسے تو ظاہر ہے نہیں شمار لوگ آتے ہیں، ناجائز کام، دیکھیں ناجائز کام نہیں، ہاں کوئی کہ بھائی پتہ ہو کہ یہ کسی کرائم میں ہے اور میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو یا اس کی فیور کرو۔ پوائنٹ ٹیکن، چلا گیا چیلنج بھی اور گفتگو کا جیسے علی رضا آپ چاہیں تو ہم ساتھ پرائم بھی کر سکتے ہیں، آپ اور سعید غنی جناب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ بات یہ ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، صحیح ہے، بلاول صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں، اور جتنی اسٹرگل کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ جتنا عرصہ جیلوں میں رہی ہے یا جیلیں کاٹ کر آئی ہے، خود میرے والد صاحب 9 مہینے جیل میں تھے جب میں پیدا ہوا، پہلی زیارت ہم دونوں بھائیوں کو انہوں نے جیل میں کی، یعنی یہ اسٹرگل آپ کی ڈیموکریسی کے لیے ہوتی ہے، اور ڈیموکریٹک وے ہی ڈیموکریٹک لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم نے میں عرض کروں، میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اب یہ تو طے ہمیں کرنے دیں، میں عرض کروں آپ مجھے یہ مبارکباد تو دیں گے کہ ہم نے پولیس افسران کو گلے سے نہیں گھسیٹا، اچھی بات ہے، آپ ہمیں ہاؤس کی دیواروں پہ نہیں لٹک رہی تھی، ہم نے پولیٹیکل وے اپنایا ہے، ڈیموکریٹک وے اپنایا ہے، اور اسٹرگل جاری ہے۔ ہاں مجھے شکایت سعید غنی صاحب سے ضرور ہے، نون لیگ سے ضرور ہے کہ جس انداز میں ہم نکلے تھے، اگر اسی وقت یہ ہمارے ساتھ نکلتے آج شاید یہ سینیرو نہیں ہوتا، لیکن بلاول صاحب نے 27 اکتوبر کو جو مولانا صاحب کا اسٹانس تھا، آج اگر کل کی پریس کانفرنس میں وہی بات کر دیے کہ اسلام آباد دور نہیں ہے، مارچ دور نہیں ہے، اور ہم اسلام آباد جائیں گے، مارچ کریں گے، پھر کرونا ہوگا، ہم روڈوں پر نکلیں گے، اگر وہی چیز جو اس سے زیادہ بڑی بات ہے آپ لوگ پہلے کر چکے جو کہ میں نے دکھا دی، تب لیکن ہم ڈیموکریٹک وے سے نہیں اترے۔ اس سے بڑی باتیں جتنی ہیں وہ یہ تھی کہ ہم عمران خان جیسا چہرہ اپناتے، ہم نے ڈیموکریٹک چہرہ اپنایا، اسٹرگل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم ان کرپٹ اور سلیکٹڈ حکمرانوں کو منطقی انجام۔ ملکہ صاحبہ یہ اسٹرگل جو ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گی، یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ تھینک یو بدانی صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سیاسی باش گشت ہے، یہ جو ساری بات ہے، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ جب آپ کو شکست فاش ہوتی ہے، آپ الیکشن ہارتے ہیں، آپ عوامی نمائندے نہیں بن سکتے، آپ کو پاکستان کی عوام ریجیکٹ کرتی ہے، تو آپ کو ایسا ابہام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا، آپ نے پروگرام میں دہرایا کہ کس طرح انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم حکومت گرانے آئے ہیں، اور کس طرح بڑے بے آبرو ہو کر یہ اس کوچے سے نکلے تھے، تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات کرتے ہیں جمہوری اسٹرگل کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2-3 چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کی عوام کو آپ کے پروگرام کی توسط سے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اسلام کو سیاست میں استعمال کیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، اور بڑی غلط قسم کی نظیر ہے، چھوڑ دیجئے۔ جس طرح انہوں نے اپنے دھرنے کے اندر خواتین کے اوپر پابندی لگائی، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ جس طرح پاکستان کی اقلیتوں کے اوپر انہوں نے جو بیانیہ اپنایا، اس کی بھی پاکستان کی سیاست میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر رہے، مجھے بتا دیجئے آج تک کشمیر کی عوام کے لیے ان کے لیڈر نے کیا مثبت اقدام اٹھایا، ہمیں گنوا دیجئے تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو جائے۔ اور پاکستان مولانا صاحب سے ایک نشست میں یہ سوال ہوا یہی والا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم نے کچھ نہیں کیا نا، ہم تو خالی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، آپ تو وزیر اعظم بن گئے، آپ آزاد کرا لیں۔ دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر سے بات کر سکتے ہیں، بہترین پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کشمیر کا جو کاز ہے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے لڑا،
पूरी दुनिया को आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, ये अगर पिछली दौर हुकूमत में हुआ होता तो आप कहते हैं मोदी का यार, मोदी को कश्मीर बेचा यार। देखिए ये जो आर्टिकल 370 का निफाज है ना, ये बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका आईन है, उसके अंदर बहुत पहले से था। किसी हुकूमत ने इकदाम नहीं उठाए। हमने तो कश्मीरियों का जो अरे उसको हकीकी मानों में नाफिज तो अभी किया ना, फिर कश्मीर की शहरियतें हिंदुस्तान के लोगों को देना तो अभी शुरू की ना, प्रॉपर्टी राइट्स मकबूजा कश्मीर में अब देना शुरू किया ना। ये पिछले दौर में होता, आप लोग कहते हैं आज से पहले कभी ये नहीं हुआ, अब इसलिए हुआ है कि मोदी का यार वजीर आजम है। देखिए आप तनकीद कर लीजिए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने कश्मीर के केस को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लड़ा, हमने उसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लड़ा, हमने पूरी दुनिया को पागल कर दिया है कि कश्मीरी जो है सलाखत है, कश्मीरी जो है वो मजलूम है, कश्मीरियों की मदद को पूरी दुनिया की ओर जागना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर मैं आता हूँ, ठीक है मैं आता हूँ। पहले तो इनकी आप बाकियों को छोड़ें, आज तक तो खाली हम तज्जियाकार कहते थे कि यार मौलाना के धरने में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने साथ दिया, और मौलाना ने पीछे मुड़ के देखा तो आप दोनों नहीं थे, दोनों ने फायदा उठा लिया धरने से अलग अलग महाज पे। ये खुद बैठे शिकवा कर रहे हैं, ऐसे तो ना करना, फिर कौन भरोसा करे, ऐसे करेंगे तो फिर कौन आएगा फिर। देर आयत दुरुस्त आयत। देखिए मेरा देर आयत दुरुस्त आयत, उस वक्त क्यों नहीं है? नहीं, उस वक्त की अगर आप चीज़ें देखें सारी, तो मौलाना साहब को जितना हमने कहा था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमने किया है। यहाँ से जब ये आगाज़ कर रहे थे तो मैं खुद रज़ा रब्बानी साहब और कई लोग हम यहाँ गए और हमने ये कहा था कि यहाँ से जब जाएंगे तो जिस जिस शहर में आप पड़ाव करेंगे रुकेंगे, हमारी पार्टी के लोग वहाँ आपको ज्वाइन करते जाएंगे, और वो होता रहा। हमने जो बात कही थी कि बिलावल साहब कमिटमेंट की थी, बिलावल साहब नहीं, बिलावल साहब इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की बातें बिलावल साहब अब कर रहे हैं, उस वक्त हमारे साथ कर लेते हैं ना। उस वक्त जो बात हमने की थी उनकी, बिलावल साहब इस्लामाबाद भी गए, वहाँ तकरीर भी की, और सारी चीज़ हमने जो चीज़ उस वक्त तय हुई थी, जितना हमने करना था हमने किया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त हम इस बात को मौजूद बहस बनाकर इस हुकूमत के खिलाफ अगर कोई मुत्तफ़िका माज बन सकता है तो उसको छोड़ दें। नहीं, उस वक्त आप कहते थे हम धरनों की सियासत के खिलाफ हैं, तो आज आप धरने की सियासत के हामी हो गए? नहीं, अभी तो धरने देने का कोई फैसला नहीं हुआ ना। इनका तो इरादा है ना। एक बात देखिए भाई अभी भी साथ नहीं देंगे आपको, इनके हाथ से राष्ट्रपति में आपको देखिए बिलावल साहब हमारे साथ इत्मीनान रखें, आपको पहले नहीं लग रहा था। मेरी बात सुने, बिलावल साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कल या जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि हम APC बुलाकर उसमें इत्तफाक राय से कोई भी फैसला करेंगे। अच्छा, ये बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ और ये बड़ी सीधी सी बात है। देखिए JUI की अपनी एक सोच, अपना एक नज़रिया है, इनकी अलग जमात है, ठीक है, पीपल्स पार्टी अलग, नून लीग अलग, PTI अलग, सबके अलग अलग है ना। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम इनके पीछे लकीर के फ़कीर बन जाएं या हमारे पीछे लकीर के फ़कीर बन जाएं, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब होता ये है कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत जो इस वक्त अवामी ज़्यादतियाँ कर रही है, लोगों के साथ जो तबाह बर्बादी उन्होंने कर दी है, उस पर मिनिमम कॉमन एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो जाए कि हमने ये करना है और उसके लिए ये काम करना है। कराची के APC में बिलावल साहब को दावत दी थी आपने? जी, बिलावल साहब कबूल की, और बिलावल देखें APC सूबाई लेवल की थी और वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी थी जिसने APC में सूबाई प्रेसिडेंट निसार खोड़ो साहब ने भी शिरकत की, और बिलावल साहब की तरफ से बाकायदा एक अलग वफद शेरी रहमान साहबा की क़यादत में शरीक हुआ, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से आई, तो उन्होंने दावत कबूल की और उनकी नुमाइंदगी थी ज़ाहिर उनके। मुझे एक इजाज़त दे दें, हमारी मोहतरमा ने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, मैं सिर्फ दो चार चीज़ें 1 मिनट में करना चाहता हूँ उनसे। पहले तो उन्होंने कहा कि इस्लाम और सियासत को इकट्ठा कर दिया, इस पर अलग डिबेट कर लेंगे। मोहतरमा से सिर्फ ये पूछ लें कि सियासत कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, सिर्फ इतना बता दें। कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, इतना मुझे बता दें। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि सियासत कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, फिर इस्लाम और सियासत की बात करें। इन्होंने कहा आप इलेक्शन हारते नहीं, हरवाए जाते हैं। अवाम ने मुस्तरद किया है, ज़रा आए ना, आप भी बाहर निकले, हम भी निकलते, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। फिर मोहतरमा कहती हैं कि ख़वातीन को, क्या वसीम भाई ARY की कितनी एंकर्स वहाँ थी जो रिपोर्टिंग कर रही थी हमारे धरने में? जी, आपकी ख़वातीन कारकुनान नहीं थी। हम 2-2, 3-3, 4-4 शादियों वाले मर्द होते हैं और 4-4 ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हैं। शुक्र करो कि हमारी ख़वातीन बाहर नहीं निकलती, अगर वो भी हमारे साथ आ जाएं फिर तो आप संभाल नहीं सकेंगे। जहां तक बात की मोहतरमा ने, मैं 1 मिनट में रिस्पॉन्ड करूं, उन्होंने हमें इख्तियार दिया हुआ है, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ। मैं अर्ज करूं, हमारी ख़वातीन वोट के लिए जाती हैं, हमारी ख़वातीन वोट के लिए जाती हैं, हमारी ख़वातीन असेंबली की मेंबर हैं, सेनेट में बैठी हुई हैं, कौमी असेंबली में बैठी हुई हैं, सूबाई असेंबलीज में बैठी हुई हैं। हमारी ख़वातीन जहाँ वो इसलिए कि हम उनका बेहतरीन वहाँ नुमाइंदगी कर लेते हैं।
ہمارے وہ آتی تو عددی ہمارے ہاں اکثریت بڑھ میں جاتی نا۔ بتا دیتا ہوں، ہمارے ہاں پردے کا انتظام ہوتا ہے۔ اتنے بڑے جلوس میں جہاں چودھری صاحب نے خود اعتراف کر لیا کہ دھاوا بولنے کی پی ٹی آئی وہاں سوچ کر رہی تھی، چودھری صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس ٹینشن میں اگر ہم اپنی خواتین کو لے جاتے ہیں، مردوں کے لیے انتظام کرتے ہیں یا خواتین کے کتنی لیے بڑی کرتے تعداد ہیں؟ میں لوگ آئے؟ 15 لاکھ لوگ تھے، آپ نے کہا تھا وہ 15 لاکھ۔ آپ کے پاس ڈرون فوٹیجز ہیں، گن لیں۔ 15 لاکھ ہوں گے یا 15 کروڑ ہوں گے؟ گن لیں نا، آپ بتا دیں نا۔ وہ 15 لاکھ آپشن دو ہی، 15 لاکھ دے 15 کروڑ دے۔ وہ میں وسیم بادامی پہ چھوڑتا ہوں، میں صرف ان پر بات کرتا ہوں۔ کشمیر کی بات کر رہی ہیں کہ کشمیر پہ کیا ہوا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرتارپور پر آپ کی ایک پالیسی ہے اور کشمیر پر دوسری پالیسی، ایک ہی ملک کے ساتھ بیک وقت آپ کی دو پالیسیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ پھر میں عرض کروں، آپ نے جو فاٹا کے ساتھ کیا، آپ نے جو فاٹا کے ساتھ کیا وہی کشمیر کے ساتھ ہندوستان نے کیا۔ کل آپ کا آزاد کشمیر کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ کل آپ کے جو ہے گلگت بلتستان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ بیوقوف آدمی کو بیوقوفی کر رہا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ تو ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ عمران خان کو مولانا فضل الرحمان جب تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، چوکیدار تھا، انہوں نے پارلیمنٹ سے کشمیر کمیٹی کا چوکیدار نکال کر کشمیر کا سودا کیا اور کشمیر مودی کو نے سوچا بیچا ہے۔ اب اچھا موقع ہے، فضل الرحمان صاحب چیئرمین نہیں ہے، یہ پلاننگ وقت ہی کارروائی اس ڈال لیے دو۔ تھی، یہ پلاننگ ہی فضل الرحمان کو پارلیمنٹ سے نکالا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ کشمیر کا سودا کیا جا سکے۔ جواب دینا چاہیے۔ جی ملکہ صاحب، کم سے کم کشمیر کو بیچنے والے ہم سے کشمیر کی بات نہ کریں۔ لیکن مودی کے چیف پولنگ ایجنٹ تو عمران خان صاحب تھے نا۔ یہ منتخب وزیر اعظم کو یہ بات نہیں، انہوں نے اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ساری دنیا جب یہ کہتی ہے کہ مودی ظالم ہے، بچر ہے، پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ اگر مودی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کی رائے نہیں، اس کی انہوں نے وجہ بھی بتائی، لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اچھا آدمی، وہ بھی کہہ رہا، وہ تو انہوں نے کہا سائیکو پیتھ ہے، ایک جلسے میں کہا، ایسا تو کسی بھی سیاسی طور پر آپ کو زیب دے۔ دیکھیں آپ ایک سیاستدان ہیں، عزت دار سیاستدان ہیں، آپ پہ سنگین الزام ہے، اس کا دفاع کرنا آپ کی رائٹ ہے اور ہم اس رائٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ آئین اور قانون کی روح کے اندر طے ہوگا کہ آپ کے پر جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ثبوت جو ہے وہ ثبوتوں کے بغیر پروو ہو گیا ہے۔ پاکستان کا ATC کورٹ ہے، پاکستان کا ہائی کورٹ ہے جو سرپرستی کرتا ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے، وہی بتائیں گے کہ آپ کے اوپر جو الزامات ہیں آپ کے اور آپ کے بھائی کے اوپر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ تو صحیح بات کریں پاکستان کی عوام کے سامنے، اور کشمیر کے مسئلے کو جو پاکستان کے اندر ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بائی پارٹیزن اگریمنٹ ہے، جس کے اوپر سیاسی اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر آپ کشمیر کے مسئلے کو بھی آپ انڈرمائن نہ کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز نے ریزولوشن پاس کی ہے عوام سے، پولیٹیکل پارٹیز نے وزیر اعظم نے جب اسپیچ کی اس کو متحد ہو کر سنا، اس کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا، تو ایسا نہ کیجیے۔ لیکن ملکہ صاحبہ یہ بہت اچھا نہ ہوتا اگر عمران خان صاحب کشمیر کے معاملے پر، صرف کشمیر کے معاملے پر یہ جیسے بھی ہوں گے وہ سب کچھ ہوں گے جو خان صاحب کہتے ہیں، بہرحال عوامی نمائندے تو ہیں۔ خان صاحب دنیا کو یہ میسج دیتے تھے، آپ کہہ رہی ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھتے بلاول صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا مکمکا کر لیتے، میں نہیں کہہ رہا کیسز ختم کر دیتے، کشمیر جیسے عام ترین معاملے پر تو بیٹھتے، پھر وہ پیغام جاتا عملی طور پہ جو آپ نے کہا، وہ کہتے ہیں میں بیٹھوں گا ہی نہیں لوگوں کے ساتھ۔ بتانے کا دو تین باتیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی ساری سیاست کو احتساب کے بینر کے اندر نہ کرے، اپنی ساری سیاست کو نیب زدہ سیاسی انتقام کے اندر نہ کریں تو پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ اپنے وہ تو یہ کر رہے ہیں نا یہ کام، آپ تو یہ کام نہ کریں۔ آپ سے کہا تھا کہ اہم ملکی معاملہ ہے، کورونا ہے، کشمیر ہے، ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ کہتے نہیں چور ہے میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ جو بھی عوامی نمائندہ تو ہے اس وقت، جب کیس بنے ڈالو جیل میں، لیکن ابھی تو باہر ہے، بات تو کر لو۔ جی پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وزیر خارجہ نے وہاں پہ میٹنگ کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، اسپیکر صاحب بھی انوالو ہوئے، پارلیمان کے لیڈرز انوالو ہوئے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کشمیر کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ نے ان کو دعوت بھی دی تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں وزیر اعظم کی سطح پر نہیں ہوا ہے نا یہ کام۔ ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے کہ ان کا اور ہمارا کیا ڈفرینس ہے، دیکھیے جہاں تک ہم تو صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری سیاست کو احتساب کے بینر کے اندر نہ کریں۔ اگر آپ کے اوپر الزام لگ جائے، آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ عوام کو جواب دیں گے، آپ کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں، جو کیسز لگتے ہیں، آپ اس کو سیاسی انتقام کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ذرا سو ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، وہاں عوامی نمائندے عوام کو جواب کنکلوڈ کر لوں میں ذرا۔ اب بتائیں راشد مرزا، اب ارادے کیا ہیں مولانا، کیا کریں گے آپ یہ بتائیں؟ ہمارا ارادہ یہ ہے، خواہش نہیں، آٹے چور، چینی چور، فارن فنڈنگ کیس چور، اسٹیل مل چور، PIA چور، ملک کی معیشت کو منفی پر لے جانے والوں
کو گھر بھیج کر کیسے ملک کے اندر عوام جمہوری ڈیموکریٹک وے سے پھر جو بھی اس کا راستہ اپنانا پڑا، ایک مرتبہ پھر اسلام آباد جانا پڑا، ایک مرتبہ پھر دھرنے دینے پڑے، ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کرنا پڑا، لیکن ہوگا ڈیموکریٹک وے. یہ تھوڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کی طرح کیا نواز شریف صاحب نے جب پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا تھا عمران خان یہی کنٹینر پر کھڑا ہوا تھا، کیا نہیں بلایا تھا؟ اگر اسکول پر حملے پر نواز شریف عمران خان کو کنٹینر سے اتار کر ٹیبل پر بٹھا سکتا ہے تو یہ کشمیر کے معاملے پر سیاسی قیادت کو کیوں ٹیبل پر نہیں بٹھا سکتے؟ پھر کیا سعید غنی ہی چور ہے؟ اسی پر ہی الزام ہے؟ کیا کل نیب نے تحقیقات شروع نہیں کی سندھ کے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے خلاف؟ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کے خلاف کرپشن کا کیس ہوگا، چارجز ہوں گی تو تحقیقات ہوگی، پیپلز پارٹی والے کے خلاف ہوگا تو گرفتاری ہوگی. یہ دوہرا معیار کب ختم ہوگا؟ کیوں پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار نہیں ہوتے؟ کیا صرف کتنے عرصے کے بعد ہوئی؟ کس طرح ذلت کے ساتھ فریال تالپور کو اٹھایا گیا؟ حالانکہ میں سب سے زیادہ ان کا مخالف ہوں، ان کے خلاف الیکشن لڑتا ہوں، لیکن سیاسی بنیادوں پر آپ جب گرفتاریاں کریں گے، آپ کے بندوں پر ہزاروں ایکڑ زمینوں کے کیس ہوں گے، ملک کو پیٹرول سے لے کر آپ چین، یہ عالمی پالیسی کی بات کرتی ہیں، یہ خارجہ پالیسی کی. آپ انڈوں کی بات کریں، آپ کٹوں کی بات کریں، آپ لنگر خانے کی بات کریں، آپ کو کیا پتا خارجہ پالیسی اور کشمیر کا؟ لنگر خانہ انڈے یہ عام آدمی کا وسیم بادامی صاحب پھر ایدھی کو بنا دے پرائم منسٹر، پھر چیپا کو بنا دیں صدر پاکستان، کیونکہ سب سے اچھا لنگر خانہ وہ چلا رہے ہیں، سب سے اچھا لوگوں کو پرووائڈ وہ کر رہے ہیں، ایمبولینس اور کفن، اور پھر عمران خان کو اتار دیں. اگر لنگر خانہ سے مسئلہ حل ہونا ہے تو فیصل ایدھی کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی کل کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 1 سال میں پوری دنیا میں 1 کروڑ آدمی مزید بھوکا ہوا ہے. دنیا میں ہر 9 میں سے 1 آدمی بھوکا ہے. بھائی ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں عمران خان کے نئے پاکستان سے جس زرداری کو، جس نواز شریف کو آپ چور کہتے تھے، اسی کے زمانے والا پاکستان ہمیں لوٹا دو. بس اتنا احسان. آپ کو زرداری صاحب اچھے لگنا شروع ہو گئے. ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو، ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو جو زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے، ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو جو نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے. اس پاکستان سے ہماری ہے. آپ کو مایوسی ہو گیا، ایسا تو ہونے والا ہے نہیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگ نہیں رہا ہے. میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، ہمیں وہ پاکستان لوٹا دو. صحیح کہنیا. اگلی اے پی سی 2 مظاہرے اور 4 دھرنے اور گورنمنٹ تو جانے کا ماحول اگر پچھلے سال نہیں ہوا تو بھی کیسے ہوگا؟ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ معصوم کرتے ہیں، میں سیدھا پوچھتا ہوں، کیا اس ملک کے عوام کے ساتھ جو مہنگائی کی صورت میں ہو رہا ہے، یہ کرونا تو بات کی بات ہے، کرونا سے پہلے ہی جو حشر ہوا تھا معیشت کا، کیا لوگوں کی بس نہیں ہو گئی بیچاروں کی؟ دنیا میں کچھ لوگ اس کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں، کچھ ان کو سمجھتے ہیں. نہیں، وہ صرف سوائے پی ٹی آئی کے کوئی ہمیں نہیں سمجھتا. کافی لوگ یہ نیریٹو بائی کرتے ہیں کہ پچھلوں نے اتنی خرابی کر دی کہ اگلوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہے. میرے بھائی، جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی تو نواز شریف کی حکومت آئی نا، وہ بھی کہتے تھے ہم نے بڑا خراب کیا، لیکن انہوں نے پھر تھوڑا سا ٹھیک کیا نا، اس کو اسی طرح چلایا. کم از کم یہ نوز ڈائیو بالکل 5.6 سے لے کے کوئی -4 پہ تو کوئی نہیں لے کے گیا. -0.4 پہ پچھلے سال 1.9 تھا، اس سال -4 پہ چلے گئے، اگلے سال بھی حشر برا ہونا ہے. تو بھائی میرے، جو یہ کروڑوں نوکریاں دینے لگے تھے، 50 لاکھ گھر بنانے لگے تھے، یہ تو مزید 1 کروڑ انہوں نے بے روزگار کر دیا. ملک صاحب فائنل ورڈ یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اپوزیشن اس وقت سعید غنی یا راشد سومرو نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی یا جو ایف اے نہیں، آپ کی اپوزیشن ہے. آپ بھوک، افلاس، غربت، بد امنی، بیڈ گورننس، ان سے کب تک چھٹکارا پائیں گے؟ کب تک یہ نیریٹو دیں گے کہ پچھلے بیڑا کر گئے؟ ان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے عمران خان خود، جو حکومت وہ تو ان کے لیڈر ہیں، جو حکومت آنے سے پہلے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آبزرویشنز اور جو باتیں عمر صاحب نے کی، میں ان سے سخت اختلاف کرتی ہوں. ایک ترقی پذیر ملک جس کے اندر پاکستان کی 25% عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہو، 20% لوگ $2 سے کم کماتے ہیں، اس ملک کے اندر یہ تضحیک آمیز جملے استعمال کرنا کہ لنگر خانے نہیں کھولنے چاہیے، یہ افسوسناک ہے. نہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کھولنے چاہیے، میں نے کہا آپ اپنا کام کریں، ملک آپ سے نہیں چلتا، آپ لنگر خانے چلائیں. بالکل، ہمیں پاکستان کی عوام کی بھوک اور افلاس کا احساس ہے، اسی لیے بہت اچھی بات ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے تاریخی پروگرام ہے. اور نکالے کتنے اسٹیل مل سے، پی آئی اے سے؟ بتا دوں، یہ اہلیت کی بات. نکالے کتنے یہ بھی تو بتا دیں. یہ وہی حکمران ہیں جو جب حکومت میں آئے تو پاکستان کے سارے ادارے الحمدللہ ٹھیک چل رہے تھے. جب پی آئی اے کو چھوڑتے گئے تو 3 کھرب کا خسارہ پاکستان اسٹیل ملز کو آپ نے تو بیچ دی، ہمیں 4.5 کروڑ خسارہ وراثت میں دیا. آپ نے بیچ دی. اسٹیل مل خسارے میں تھی، آپ نے بیچ دی. آپ نے تو ملک کو بیچنا شروع کر دیا، کشمیر بیچ دیا، پی آئی اے اسٹیل مل چھوڑا کیا ہے؟ پیدا کیا
हमने पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक किया, हमने एफडीआर की रेवेन्यू को 17% इंक्रीज किया, हमने इनके कर्जों को वापस किया, हमने पाकिस्तान की आवाम की तारीखी चलो मैं माइंड अप करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये गवर्नेंस के फ्रंट पे बेहतरी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को नजर आए, वरना लोग, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हमारों का, बहुत शुक्रिया। के बाद हम कंक्लूड करते हैं।